ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ سے اسی آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا کہ جس کے تحت گزشتہ جمعے ہم نے گفتگو کی تھی، اور لقد جاءکم رسول اس آیت مقدسہ کے اتنے حصے پر ہم نے کلام کیا تھا. قبل اس کے کہ اس کے اگلے حصے پر گفتگو ہو، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، آپ نے سماعت کیا تھا کہ لقد جاءکم رسول، بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے. اس ضمن میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ظہور کو سمجھنے کے لیے آپ کی حیات طیبہ کو 3 مراحل میں تقسیم کرنے سے بعد بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اور ان 3 مراحل میں سے پہلا مرحلہ تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے تحت ہم نے قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مقدسہ سے یہ بات بیان کی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں.
اور آیت مقدسہ کے اس حصے کے لقد جاءکم رسول کہ تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے، یہ بھی عرض کیا تھا کہ وہ آئے ایسی حالت میں کہ اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کا نبی یہ پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ اب آئیے اس کے اگلے جملے کی طرف آتے ہیں کہ من انفسکم، یہ تمہیں میں سے آئے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تمہیں میں سے آئے، یعنی یہ فرشتوں میں سے نہیں آئے، یہ تمہیں میں سے یعنی تمہاری نوع اور تمہاری جنس ہی سے تشریف لائے۔ یہاں علماء نے ایک نقطہ اور بیان فرمایا اور فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف قرات ہیں۔ ایک قرات تو یہ ہے کہ من انفسکم، یہ تمہیں میں سے آئے، اور ایک قرآن مجید کی قرات ہے من انفسکم۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ تمہارے پاس وہ تشریف لائے جو تم میں سب سے زیادہ نفیس تھے۔ تو ہم دونوں پر مختصراً گفتگو کرتے ہیں تاکہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے، اس لیے کہ اس دور میں یا ماضی قریب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں سے نکالنے کے لیے کفار، مشرکین، یہود و نصارہ ہر دور میں یہ سازش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے اسلام کو نیچا دکھایا جائے، اسلام کو بدنام کیا جائے۔ تو انہوں نے مختلف حربے استعمال کیے، کبھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی کہ کسی طریقے سے ہم اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ لیکن جتنے حربے انہوں نے استعمال کیے، نہ تو وہ مسلمانوں کو ختم کر سکے اور نہ اسلام کو ختم کر سکے۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ وہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے ہم مسلمانوں پر غلبہ حاصل کر لیں۔ تو اگر آپ حالات اور واقعات کا مطالعہ کریں، تاریخ اسلام کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ وہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس میں اگر ہم مسلمانوں میں فتنہ پیدا کر دیں تو مسلمان آپس میں بٹ جائیں گے، اور ایسی سازش تیار کریں کہ مسلمان سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، تو ان کو ان کے نبی کے بارے میں ایسی غلط باتیں بیان کر دی جائیں، ان کے نبی کی جس قدر محبت ان کے دلوں میں ہے، ان کے نبی کی معاذ اللہ توہین کر کے اس محبت کو کم کیا جائے، تو اس طریقے سے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ مختلف لوگوں کو تیار کیا گیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی گئی۔ کفار مشرکین نے تو برسر عام یہ کام کیا، اور آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بنا کر اخبارات میں شائع کیے جا رہے ہیں، اور کہیں مسلمانوں میں سے، کلمہ گو لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو تیار کیا گیا کہ وہ غیر محسوس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹائیں، تاکہ مسلمانوں کو جو رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہے وہ کمزور پڑ جائے۔ چنانچہ کلمہ گو لوگوں نے قرآن مجید کا سہارا لے کر ایسی باتیں بیان کیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں تھیں۔ بعض لوگوں نے دانستہ اور بعض لوگوں نے نادانستہ طور پر اسے ایسا رنگ دیا۔ اب آئیے اسی آیت مقدسہ کو بنیاد بنا کر جو فرمایا گیا کہ من انفسکم، یہ تمہیں میں سے آئے، تو اس کے ترجمے کے ساتھ یہ باتیں بڑھا دی گئیں
کہ یہ تمہیں میں سے آئے، یعنی یہ تمہارے ہی جیسے ہیں، ان میں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ تو آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ من انفسکم یہ تمہیں میں سے آئے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو آپ خوب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری شکل و صورت میں بھیجنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لباس میں تشریف لانا، اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے ہوتے تو پھر جو بار بار یہ فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تم پر فرض ہے، حضور کی اتباع کرو، جیسا حضور کو دیکھو ویسا کرو، تو اگر حضور فرشتوں سے ہوتے تو انسانوں پر ان کی اتباع کرنا مشکل ہو جاتا، اسی لیے حضور کو انہی میں سے بھیجا۔ اور ان میں سے بھیجنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ انہیں دیکھ لیں۔ حضور نے اعلان نبوت 40 برس کی عمر میں فرمایا، 40 برس تک لوگ ان کے کردار، ان کے کیریکٹر کو دیکھ لیں، اور کوئی آدمی اس لائق نہ بچے کہ وہ آپ کے کردار پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ چنانچہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب نجاشی کے دربار میں پہنچے، اور نجاشی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، دین اسلام کے بارے میں پوچھا، تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا کہ ہم لوگ جاہل تھے، ہم پڑھے لکھے نہیں تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، مردار ہم کھاتے تھے، حرام ہم کھاتے تھے، حلال سے ہمارا دور تک کا واسطہ نہیں تھا، بے حیائی کے کام ہم کرتے تھے، آپس میں رشتوں کو ہم توڑ دیتے تھے، پڑوسیوں سے ہم بدسلوکی کرتے تھے، ہمارے قوی ہمارے کمزوروں پر حاوی ہو جاتے تھے، ان کا مال کھا لیتے تھے۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو ہمارے درمیان بھیجا، وہ نسب کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ تھے، وہ سچائی کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ تھے، وہ کردار اور کریکٹر کے حوالے سے بھی سب سے اعلیٰ تھے، پاک دامنی اور امانت میں وہ ہم سب میں اعلیٰ تھے۔ تو فرماتے ہیں من انفسکم، ہم نے تمہیں میں سے اس لیے بھیجا تاکہ تم اپنے جیسے انسان کو دیکھو، اور دیکھو تمہارے اعمال کیسے ہیں اور ان کے اعمال کیسے ہیں۔ من انفسکم یہ تمہیں میں سے آئے، جو یہ کہتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں، تم بھی کر سکتے ہو۔ تو تمہارا حضور کی اتباع کرنا، حضور کی اطاعت کرنا، یہ تم پر آسان ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ من انفسکم اسی لیے بھیجا۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من انفسکم تمہیں میں سے تو آئے، لیکن کیسے اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل کو فضیلت دی، اسماعیل کی اولاد میں بنو کنانہ کو فضیلت دی، بنو کنانہ میں قریش کو فضیلت دی، اور قریش میں بنو ہاشم کو فضیلت دی، اور بنو ہاشم میں مجھے فضیلت دی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نسلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ تو من انفسکم یہ تمہیں میں سے آئے، لیکن تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب راوی ہیں، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہترین مخلوق میں رکھا۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کو گروہوں میں تقسیم کیا تو جو سب سے بہتر گروہ تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رکھا۔ فرماتے ہیں جب ان کو قبائل میں تقسیم کیا تو ان قبیلوں میں سب سے بہتر جو قبیلہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبیلے میں مجھے رکھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوں کو پیدا کیا تو جو سب سے بہترین اور نفیس جان تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس میں رکھا۔
فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے گھروں کو بنایا تو سب سے بہتر گھر، سب سے بہتر خاندان جو تھا اس میں مجھے رکھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہترین جان میں مجھے رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من انفسکم، یہ تمہیں میں سے آئے لیکن تمہارے جیسے نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضرت جبریل امی کہتے ہیں کہ میں تمام دنیا میں پھرا، مشارق اور مغارب کا میں نے سفر کیا، لیکن کہتے ہیں کہ واللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات میں نے کہیں نہیں دیکھی، اور خاندان بنی ہاشم جیسا خاندان میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ من انفسکم، یہ تمہیں میں سے آئے لیکن تمہارے جیسے نہیں۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو من انفسکم، تمہیں میں سے آئے، اور جو لوگ حضور کی شان گھٹانا چاہتے ہیں وہاں یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری ہی مثل ہوں۔ تو کہتے ہیں دیکھو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے کہ حضور ہماری مثل ہیں، لہذا جیسے ہم ویسے حضور۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ کر کے نہیں پکارا، اور احادیث مقدسہ کی تمام کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، کسی میں کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ کر کے نہیں پکارا۔ تو یہ جو فرمائے کہ قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل ہوں، تو فرماتے ہیں کہ یہ رب کریم نے حضور سے فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیجئے۔ ایسا کہنے کے لیے کیوں کہا؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ نے معجزات دکھائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، ایک معجزہ آپ کا یہ تھا کہ لوگ جو گھروں سے کھا کر آتے آپ اپنے ماننے والوں کو بتا دیا کرتے کہ آج گھر میں تم نے یہ کھایا ہے۔ جب لوگ آپ کے پاس آتے تو آپ فرما دیتے کہ تم نے گھروں میں یہ چیزیں چھپا کر کے رکھی ہیں۔ ایک معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ آپ مٹی سے پرندہ بناتے اور پرندے کی مورت بنا کے جب اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جایا کرتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معجزات دکھائے تو لوگوں نے انہیں خدا اور خدا کا بیٹا بنا لیا، لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بے حساب و بے شمار ہیں، اور حضور نے تو ما کانا وما یکون کی خبریں دیں، جو کچھ ہو چکا وہ بھی حضور نے بتا دیا، جو ہونے والا ہے قیامت تک وہ بھی لوگوں کو بتا دیا۔ تو حضور کے کمالات تو بہت زیادہ ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردہ انسانوں میں جان ڈالی کہ مرنے سے پہلے ان کے اندر جان تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو درختوں میں جان پیدا کر دی۔ کسی نے کہا کہ حضور یہ درخت اگر گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو اشارہ فرمایا، درخت زمین چیرتا ہوا آپ کے پاس آیا اور گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردہ انسانوں میں جان ڈالی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو درخت میں جان پیدا کر دی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مٹی سے پرندہ بنائے اور اس میں پھونک ماریں تو اس میں جان آ جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر کسی درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو جائیں تو اس سوکھے تنے میں جان آ جاتی ہے۔ حضور کا جسم نہیں، حضور کا لباس اس سے مس ہوا، حضور کا لباس اس سوکھے تنے سے جب مس ہوا تو اس سوکھے تنے میں گویا جان آ گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر بننے سے پہلے ایک سوکھے تنے سے ٹیک لگا کر واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک لکڑی کا منبر بنا کر کے بھیجا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب اس ممبر پر جلوہ گر ہوئے اور واعظ و نصیحت فرمانے لگے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے رونے کی آواز آئی، اور وہ رونے کی آواز میں اتنا درد تھا، اتنی تکلیف تھی، اور ایسی وہ دردناک آواز تھی، کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہمارے کان کے پردے پھٹ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور آپ اس سوکھے تنے کے پاس گئے اور اپنا دست رحمت اس تنے پر جب پھیرا، اس سے آواز آنا بند ہو گئی۔ تو سمجھ گئے کہ یہ سوکھے تنے سے آواز آ رہی تھی اور یہ حضور کے فراق میں رو رہا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پھونک مارے تو جان آئے، اور یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ کہ جن کے دامن کی ہوا باد مسیحائی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک کسی سے مس ہو جائے تو سوکھے تنے میں جان آ جاتی ہے۔ پتھروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی، ہرن نے حضور کے گویا شہادت دی، اور اونٹ نے اپنے مالک کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بہت زیادہ اور بہت زیادہ حیران کن ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ خطرہ یہ تھا کہ جہاں لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا اور انہیں رب مان لیا، تو خطرہ تھا یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر کہیں لوگ آپ کو خدا نہ سمجھ بیٹھیں، کہیں لوگ آپ کو خدا کا بیٹا نہ سمجھ بیٹھے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اے پیارے مصطفیٰ، آپ فرما دیجئے کہ انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح، میں تمہاری مثل ہوں۔ لیکن اس کے فوراً بعد فرمایا کہ یوحا الیہ، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری طرح ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ من انفسکم، یہ تمہیں میں سے آئے، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ وہ ہمارے جیسے تھے۔ اور دوسری ایک عام بات جسے ہم اور آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کسی کے بارے میں جب کچھ بیان کیا جاتا ہے تو اس کے عام اوصاف بیان نہیں کیے جاتے، اس کے خاص اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، اس کی خاص باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر یا آپ کے دفتر میں اگر کہیں وزیر اعظم صاحب آ جائیں تو آپ لوگوں سے کس طرح اسے بیان کریں گے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے گھر ایک آدمی آیا؟ کیا آپ یہ بیان کریں گے کہ ہمارے گھر ایک بشر آیا؟ کیا آپ یہ بیان کریں گے کہ ہمارے گھر ایک انسان آیا؟ نہیں، بلکہ آپ اس کی جو خاص بات ہوگی، اس کا جو خاص وصف ہوگا، آپ اسے بیان کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ جانتے ہو ہمارے گھر وزیر اعظم آیا، ہمارے گھر وہ آیا جو پاکستان میں سب سے بڑی پوسٹ پر ہے، وہ پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ہے، ہمارے گھر وہ آیا کہ جو وزارت عظمیٰ کا حامل ہے۔ تو آدمی کے پاس جب کوئی آتا ہے تو اس کا خاص وصف بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو لوگ یہ حضور کی شان گھٹانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کرنے کی بجائے آپ کو بشر کہتے ہیں۔ تو من انفسکم کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ اب آئیے میں صحابہ کرام کی بارگاہ میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو تو بہت اچھے طریقے سے پیش کرو۔ بذات خود درود پڑھنا ہی بہت اچھا عمل ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور پر جب درود بھیجو تو بہت اچھے طریقے سے بھیجو، اور طریقہ بھی خود ہی بتا دیا کہ کیسے درود بھیجو۔ کہتے ہیں کہ یوں کہو کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو بے حساب رحمت بھیج، اے اللہ تبارک و تعالی تو بے حساب درود بھیج، اے اللہ تبارک و تعالی تو بے حساب برکت نازل فرما۔ کس پر؟ بشر پر، من انفسکم، اسی پر جو ہم میں سے آئے؟ نہیں، بلکہ کہا کہ علی سید المرسلین، اس پر بھیج جو مرسلین کے سردار ہیں، وہ علی امام المتقین، اس پر درود بھیج جو متقین کے امام ہیں، وہ علی خاتم النبیین، اور اس پر بھیج جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور اس پر درود بھیج جو امام الخیر ہیں، جو قائد الخیر ہیں، جو رسول رحمت ہیں۔
جو رسول برکت ہیں، اور اے اللہ تبارک و تعالی انہیں مقام محمود عطا فرما، وہ مقام کے جسے دیکھ کر جتنے لوگ پہلے آئے اور جتنے لوگ بعد میں آئیں گے سب کے سب ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کہیں تو لوگ یہ کہیں کہ وہ ہماری طرح بشر، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ آپ نے دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ حضور پر درود بھیجو تو عمدہ طریقے سے درود بھیجو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پتہ چلے۔ اب آئیے، من انفسکم، بہت سے لوگوں نے اس کا ترجمہ کرنے کے بعد اپنی طرف سے جو باتوں کا اضافہ کیا، آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی کہ کس طریقے سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، دین کا سہارا لے کر، تبلیغ کا سہارا لے کر۔ آئیے، جہاں یہ کہا گیا کہ من انفسکم، تو ترجمہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ تمہیں میں سے آئے، وہ تمہاری طرح انسان تھے، اور انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور جو بڑا بزرگ ہے وہ بڑا بھائی، سو بڑے کی تعظیم بڑے بھائی کی طرح ہی کرنی چاہیے۔ یہ بھی دین کا منشا نہیں ہے۔ عام طریقے سے کوئی شخص یہ پڑھے تو وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ ہاں قرآن مجید میں من انفسکم کہا گیا تو اس کا معنی تو یہی ہے کہ وہ تمہیں میں سے آئے، اور جتنے انسان آئے وہ آپس میں بھائی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس طریقے سے دھوکہ دینے کی کوشش کی اور قرآن مجید کا سہارا لیا۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی تو نبی کو امتیوں کا بھائی کہا گیا۔ کہتے ہیں کہ سورہ ہود میں ارشاد ہوا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اس کا عام لفظی ترجمہ یہ ہے کہ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا گیا۔ کہتے ہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا، اسی سورہ ہود میں ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا گیا۔ کہتے ہیں اسی سورہ ہود میں ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اخاہم کا معنی بھائی نہیں ہے بلکہ ان کا ہم قوم ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے ترجمہ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یہ فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد قوم کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا گیا، سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا گیا، مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کی طرف بھیجا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں بھائی سے مراد ان کے قبیلے کا فرد ہے، اور فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام یہ قوم عاد کے نہ تو دینی بھائی تھے اور نہ نسبی طور پر ان کے بھائی تھے، تو جب ان کے بھائی ہی نہیں تھے تو یہ کیوں کر کہا جا سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں چونکہ وہ ان کے قبیلے کے تھے، اسی لیے فرمایا گیا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ وہ عاد قوم کی طرف ان کے ہم قوم کو بھیجا گیا۔ تو یہاں بھی اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے لیے اس کی قوم کے لیے کہا کہ ان کے بھائی ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور علماء دوسرا جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مالک اور مولا ہے، وہ اپنے بندے، اپنے حبیب، اپنے نبی کو جو چاہے کہے، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کیا ہم بھی وہ کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ طٰہٰ میں آتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش ہو گئی۔ لوگوں نے یہاں ترجمہ یہ بھی کیا کہ آدم سے ان کے رب کے حکم میں گناہ ہو گیا، معصیت ہو گئی۔ تو جب قرآن مجید فرقان حمید میں اس طریقے سے ہے تو کیا ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام گناہگار تھے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ ایک بہت بڑے امام علامہ ابن الحاج نے اسے لکھا کہ اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کی نیت سے اسے نہ پڑھے، یہ تو قرآن کی تلاوت کی نیت سے ہم پڑھتے ہیں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، لیکن اگر کوئی قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے، حدیث کی قرات کی نیت سے نہ پڑھے، صرف اس طرح پڑھے کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو رب کریم تو فرمایا کہ آدم سے
گویا لغزش ہوئی، لیکن ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید سورہ اعراف میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو انہوں نے کہا کہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنا آپ برا کیا، اور اس کے ظاہری معنی لفظی ترجمہ ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ تو کیا ہم اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کو ظالم کہیں گے؟ ہرگز نہیں، وہ ان کا رب ہے جو ان سے فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ملتا ہے سورہ قصص میں کہ قال ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ تبارک و تعالی میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، ظلمت نفسی میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ تو کیا ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظالم تھے؟ ہرگز نہیں، یہ ان کے رب کا معاملہ ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ انبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے رب سے کس طرح التجا کی، کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تبارک و تعالی معبود نہیں سوا تیرے کوئی، مگر بے شک میں نے بیجا کیا، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے تھا۔ تو کیا ہم اور آپ حضرت یونس علیہ السلام کو ظالم کہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کرام کو جو کہے ہم ویسا نہیں کہہ سکتے۔ اس کی دنیاوی اعتبار سے ہم مثال لیتے ہیں کہ اگر آپ کے استاد صاحب ہوں، آپ ان کے پاس دین پڑھتے ہوں، آپ نے ان سے دنیاوی علوم بھی حاصل کیے ہوں، اور آپ اپنے استاد صاحب کے ساتھ ان کے گھر ان کو چھوڑنے کے لیے جائیں، اور جب گھر کے دروازے پر پہنچیں تو اندر سے استاد صاحب کی والدہ ماجدہ آواز دیں کہ کم وقت کہاں رہ گیا تھا، اتنی دیر سے آتا ہے، اور نہ جانے کیا کچھ ان کو کہیں، تو اگلے دن جب آپ اپنے استاد صاحب کے پاس جائیں تو کیا اپنے استاد صاحب سے آپ کہیں گے السلام علیکم کم وقت صاحب؟ کیا آپ ایسا کہیں گے؟ کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ وہ ان کی والدہ ہیں، وہ انہیں کہہ سکتی ہیں، ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں اپنے نبیوں سے جو کہے وہ رب تبارک و تعالی کہہ سکتا ہے، ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو من انفسکم، یہ تمہیں میں سے آئے، یہ تمہاری نوع تمہاری جنس سے آئے، لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ تمہارے جیسے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے۔ یہ صوم وصال کیا ہے؟ ایسے روزے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پے در پہ رکھتے، نہ اس میں سحری کھاتے نہ افطار کرتے، روزہ کا وقت ختم ہوا اگلے روزہ پھر رکھ لیا، نہ سحری کھائی نہ افطار کیا، اسے صوم وصال کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صوم وصال رکھتے جب صحابہ نے دیکھا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کی ہر ادا کو اپناتے تھے، حضور کے ہر طریقے کو اپناتے تھے، حضور کی ہر سنت پر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے ہیں، چنانچہ صحابہ کرام نے بھی وہ روزے رکھنا شروع کر دیے، اور ابھی 2-3 روز ہی ہوئے تھے، نہ سحری کھائی نہ افطار کیا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حالت غیر ہو گئی، بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے صوم وصال رکھنا شروع کیے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو ایسا کرتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، کیا تم میں کوئی میری مثل ہے؟ کیا تم میں کوئی مجھ جیسا ہے؟ کیا تم میں کوئی میرے جیسا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور حضور نے انہیں تنبیہ فرمائی اور ان سے کہا کہ ہرگز تم ایسے روزے نہیں رکھو گے۔ تو معلوم یہ ہوا من انفسکم، یہ ہمارے جیسے نہیں، ہم ہی میں سے آئے، لیکن یہ ہمارے جیسے نہیں، ورنہ حضور ہرگز نہ فرماتے کہ ایکم مثلی، تم میں کوئی میری مثل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ من انفسکم، یہ ہم ہی میں سے آئے، یہ تم ہی میں سے آئے، لیکن تمہارے جیسے نہیں۔ ہم نے پہلے عرض کیا کہ اسی لفظ کے ترجمے کے ساتھ لوگوں نے اپنی جانب سے یہ بڑھا دیا کہ چونکہ یہ تم ہی میں سے آئے، انسانوں میں سے آئے، اور انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سو اپنے بڑے کی ایسی تعظیم کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہو۔ تو ایسا ہرگز نہیں،
قرآن مجید فرقان حمید سورہ حجرات ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ کے نزول کا سبب یہ واقعہ بنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے سے پہلے بعض لوگ رمضان کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی قربانی نہیں کی، قربانی کا وقت شروع ہو چکا لیکن ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی اور بعض لوگوں نے قربانی کر دی، تو فرماتے ہیں کہ ان کے حضور سے پہلے قربانی کرنے کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جنہوں نے حضور سے پہلے قربانی کر لی ان کی قربانی ادا نہیں ہوئی، دوبارہ قربانی کریں۔ تو کیا بڑا بھائی ہم سے پہلے قربانی کر لے تو کیا اسے دوبارہ قربانی کرنی پڑتی ہے؟ ہرگز نہیں کرنی پڑتی۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کہنا، نبیوں کے بارے میں ایسا کہنا کہ ان کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہیں، ہرگز یہ درست نہیں بلکہ یہ اہانت کا کلمہ ہے، یہ توہین آمیز کلمہ ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید اسی سورہ حجرات میں اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اپنی آوازوں کو اس طرح مت چلا کر کے بیان کرو کہ جیسا آپس میں ایک دوسروں سے بات کرتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مقدسہ کے شان نزول میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت قیس بن ثابت، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اونچا سنتے تھے، ان کو سماعت میں کچھ مسئلہ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جو شخص جس کی سماعت کمزور ہو اونچا سنے، جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی آواز بلند ہو جاتی ہے، وہ تیز آواز میں بات کرنے لگ جاتا ہے۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اونچا سنتے تھے اور اونچا سننے کی وجہ سے وہ جب کلام کرتے تو ان کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس کے معاملے میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، اور اس کا انداز ملاحظہ کیجئے۔ فرمایا گیا کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند مت کرو، اور ایسے ہرگز بات مت کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جب آئیے حضرت آگے تشریف لائیں، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آیت مقدسہ سنی تو آپ گھر میں بیٹھ گئے اور کسی سے نہیں ملتے، اور آپ اپنے قریبی لوگوں سے کہتے کہ میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، آپ نے فرمایا کہ ثابت کا کیا حال ہے؟ بتایا گیا کہ حضرت ثابت بن قیس اس آیت مقدسہ کی وجہ سے وہ پریشان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں ہلاک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، اور قریب بلانے کے بعد حضور نے فرمایا ثابت تم ہلاک نہیں ہوئے، تم تو جنتی ہو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت عطا کی۔ اب آئیے اس آیت مقدسہ میں جہاں لوگ من انفسکم کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ یہ تمہیں میں سے آئے، تمہارے جیسے ہیں، انسان ہیں، اور انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا ان کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہیں۔ تو بتائیے کیا بڑے بھائی کی آواز پر آواز بلند ہو جائے تو کیا ساری نمازیں ضائع ہو جائیں گی؟ کیا حج ضائع ہو جائے گا؟ کیا ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو من انفسکم کا ترجمہ یہ ہرگز نہیں کہ ان کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہو، بلکہ ان کا معاملہ بہت بلند اور بالا۔ اسی سورہ حجرات میں اس کے آگے بیان ہوا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات
اکثرہم لا یعقلون، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں اکثر ان میں عقل نہیں رکھتے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی تمیم کا ایک وقت حضور کے پاس آیا، کچھ لوگ حضور سے ملنے کے لیے آئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت تھا، آرام فرما رہے تھے۔ انہوں نے حضور کے حجرے کے باہر سے جب آواز دی تو فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون، کہ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں اکثر ان میں عقل نہیں رکھتے۔ تو کیا بڑے بھائی کو کوئی باہر سے نہیں پکار سکتا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے آپ کی شان بیان کرنا یہ آپ کی شان گھٹانے کے مترادف ہے، اور یہود و نصارہ کی سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں نے برملا اس کا اظہار کیا، اور کچھ لوگوں نے چھپ کر اس طریقے سے قرآن کی آیات کا سہارا لے کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گویا گستاخی کی جسارت کی۔ اب آئیے جو آیت مقدسہ ہم نے گزشتہ جمعے بھی تلاوت کی، آج بھی جس پر ہم نے کلام کیا، اس آیت مقدسہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جب بیان کی، یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیات کہتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جمع کرنے کا حکم دیا اور قرآن مجید فرقان حمید جب جمع کیا جانے لگا تو یہ دو آیات جو ہیں وہ سوائے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی کے پاس نہیں تھی، اور صحابہ کا معمول یہ تھا، طریقہ یہ تھا کہ اگرچہ ان کے علم میں تھا کہ یہ قرآن کی آیات ہیں، لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی صحابی قرآن کی آیت لے کر آئے اور یہ کہے کہ میں نے حضور سے سنا اور حضور نے فرمایا یہ قرآن مجید ہے، تو ان صحابی سے دو گواہیاں لی جاتی کہ دو صحابہ آئیں اور آنے کے بعد کہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے تو اسے قرآن میں شامل کر لیتے، اور اگر دو صحابہ جمع نہیں ہوتے تو اسے قرآن میں شامل نہیں کیا جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مقدسہ کو لائے، اور کوئی گواہی دینے والا دوسرا صحابی نہیں تھا کہ جن کی موجودگی میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ حضرت خزیمہ بن ثابت یہ وہ صحابی ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اعرابی سے گھوڑا خریدا، اور گھوڑا خریدنے کا جو معاہدہ تھا بات چیت مکمل ہو گئی۔ حضور نے اس سے مہلت لی کہ میں رقم لے آتا ہوں اور اس کے بعد تمہارا گھوڑا لے لوں گا۔ جب حضور وہ رقم لے کر کے آئے، اس اعرابی نے کہا، اس دیہاتی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ گھوڑا خریدتے ہیں یا میں کسی اور کو دے دوں؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے تو یہ گھوڑا تم سے خرید لیا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھ سے یہ گھوڑا نہیں خریدا ہے، میں نے آپ کو یہ گھوڑا نہیں بیچا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہماری تمہاری بات ہو چکی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو کوئی گواہ پیش کرو۔ اتفاق سے اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ بات چیت جب چل رہی تھی کہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے جب معاملہ دیکھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے گھوڑا خریدا اور وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے نہیں خریدا، اور اگر آپ نے خریدا ہے تو کوئی گواہی لائیے۔ حضرت خزیمہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا تم سے خریدا ہے۔ چنانچہ معاملہ ختم ہوا، حضور نے گھوڑا لے لیا، لیکن حضور نے حضرت خزیمہ سے پوچھا، خزیمہ جس وقت میں نے اس سے گھوڑا خریدا اس وقت تو تم موجود نہیں تھے، تم نے گواہی کیسے دے دی؟ حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کیا ہم نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں، صرف آپ کے ارشاد پر ہم نے اللہ کی گواہی دی۔ تو کیا یہ گھوڑے کی خریداری کا معاملہ توحید کے معاملے سے بڑھ کر ہے؟ آپ نے کہا ہم نے سمجھ لیا یہ سچ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے اس طریقے سے گویا ادب اور احترام اور حضور پر اس طرح اعتقاد رکھتے
اور اس کے بعد حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد خزیمہ کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہے. تو بتائیے من انفسکم، یہ تمہیں میں سے آئے، تو کیا ہم میں سے کوئی آدمی کسی کی گواہی میں رد و بدل کر سکتا ہے؟ کسی کو ایک کی بجائے 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دے سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیار بھی ملاحظہ کیجئے. اور اس آیت مقدسہ کو قرآن میں جمع کیا جانا یہ بھی نظر مصطفیٰ سے اوجھل نہیں تھا کہ اگر جس وقت خزیمہ یہ آیت لے کر آتے اور حضور اگر حضرت خزیمہ کو 2 آدمیوں کی برابر ان کی گواہی کو قرار نہ دیتے تو آج یہ آیت مقدسہ قرآن میں شامل نہیں ہو سکتی. تو حضور کی نظریں گویا دور بینی کو بھی دیکھیے کہ حضور اسے بھی ملاحظہ فرما رہے تھے. اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لقد جاءکم رسول، بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے، من انفسکم، یہ تمہیں میں سے آئے، تو یہ تمہاری نو تمہاری جنس سے آئے اور یہ تمہارے لیے فخر کا باعث ہیں. ہرگز ایسا نہیں کہ وہ تمہارے جیسے ہیں اور تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے گمراہ لوگوں سے ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے. الحمد للہ رب العالمین.